الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه أجمعين مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولانا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الکرام لائق صد احترام سامعین کرام قدر، آج کی خطبہ جمعۃ المبارک میں سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی پہلی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آپ بھائیوں نے، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں نے سماعت کی سعادت حاصل کی. دعا ہے اللہ رب العزت مختصر وقت میں کما حق کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل وعلا کریم سننے سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. سامعین گرامی قدر، 27ویں شب معراج کو حضور اکرم اور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے حوالے سے کچھ ہم نے گفتگو کی تھی، اور اس کا کچھ بقیہ حصہ مختصر وقت کے اندر آج ہم بیان کریں گے. اللہ جل وعلا کریم نے سورہ بنی اسرائیل میں ایک آیہ مبارکہ جو کہ کم و بیش
2 آیات 2 لائنوں پر مشتمل ہے۔ 2 سے کئی سطر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے، اور ایک چھوٹی سی آیہ مبارکہ ہے، لیکن یہ اس کی شان قدرت ہے، یہ اس کا ایک نظام ہے کہ اس نے اتنے بڑے واقعات کو، جس کے لیے کئی سال لگ جائے بیان کرنے کے لیے، اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنی شان قدرت کے ساتھ اس مکمل واقعے کو صرف ایک آیت کے اندر بند فرمایا، اور پھر کلام کا آغاز بھی لفظ سبحان سے فرمایا۔ سبحان یہ مصدر ہے، بلکہ عالمی مصدر ہے۔ سبح یسبح تسبیح سے سبحان کا معنی پاکی ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے اس کلام کا آغاز اپنی خوبی اور پاکی سے بیان فرمایا پاک ہے وہ ذات۔ اور دراصل ان کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، مشرکین مکہ نے، غیر مسلم نے، منافقین نے اعتراض کرنا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے عالم بیداری کے اندر ایک لمحے کے اندر، آن واحد کے اندر ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے لامکان تک میں نے سفر کیا ہے، سیر کی ہے، معراج کیا، اور پھر اسی وقت، اسی لمحہ، اسی آن، اسی گھڑی کے اندر میں معراج کر کے واپس بھی آیا۔ اور یہ بات بھی جسمانی طور پر ہے، خواب کی صورت میں نہیں ہے۔ جس طرح کے بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ایک خواب تھا، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں ایک عقلی طور پر، باقی درجات بعد میں آئیں گے، ایک عقلی طور پر اس کی میں آپ کو دلیل پیش کروں۔ آپ دیکھیں، آپ میں سے، ہم میں سے کوئی بندہ اگر صبح اٹھ کر اپنے دوست کو ایک خواب سناتا ہے، اور خواب کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میں نے رات خواب کے اندر دبئی کی سیر کی ہے، اور پھر میں خواب کے اندر وہاں سے امریکہ چلا گیا، اور خواب کے اندر میں نے یورپ کے تمام ممالک کی سیر کی ہے، اور پھر میں اپنے ملک میں پہنچا ہی تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ خواب کی بات ہے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ بات خواب کی صورت میں مانی جائے گی یا اس کا انکار کیا جائے گا؟ خواب کی صورت مانی جاتی ہے، کیونکہ خواب ہوتے ہیں، خواب طرح طرح کے آتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، شیطانی بھی ہوتے ہیں، رحمانی بھی ہوتے ہیں۔ سوائے انبیاء کے خواب کے، عام لوگوں کا جو خواب ہے ان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بات بھی ساتھ میں ایڈ کر رہا ہوں۔ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی الہی ہوتے ہیں، وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جبرائیل امین وحی لے کر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کی بنیاد پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کر دیا، وہ ایک خواب ہی تھا، جبرائیل امین وحی لے کر تو نہیں ہے، لیکن جو کہ پیغمبر کے پاس جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وہی ہوتا ہے۔ عام آدمی کا جو خواب ہوتا ہے وہ شیطانی بھی ہو سکتا ہے، رحمانی بھی ہو سکتا ہے۔ انسان کو اچھے اچھے خواب بھی آتے ہیں، بہت برے برے خواب بھی آتے ہیں، ڈراؤنے قسم کے بھی آتے ہیں، خوش کر دینے والے بھی آتے ہیں، لیکن خواب کی چونکہ کوئی ایک حقیقت نہیں ہے،
اس وجہ سے اگر کوئی خواب کے بارے میں یہ کہے میں نے رات اس طرح کر لیا، اس طرح کر لیا، یہ واقعہ، یہ حالات، اگرچہ وہ ساری باتیں عقل سے بعید ہیں لیکن چونکہ وہ خواب کی صورت اس میں کوئی انکار نہیں کرتا۔ اب مجھے بتائیں کہ جب ہم میں سے کوئی بندہ اپنے خواب کی بات کرتا ہے، اس کے خواب کو کوئی انکار نہیں کرتا، خواب میں ہو سکتا ہے آ گیا تو اس میں کوئی کمال والی بات نہیں ہے۔ خواب میں یہ بھی آتا ہے کہ میں رات تو ایک تھی، میں امریکہ میں 2 سال گزار کے واپس آ رہا ہوں، میں سعودیہ میں گیا تھا وہاں کے 5 سال میں نے وہاں گزار دیے، پورے 10 سال کے بعد میں اپنے ملک کے اندر پہنچا ہوں۔ اب ہم کہ رات ایک ہے، خواب کے اندر تو 10 سال کی باتیں کر رہے ہیں، اس کو جھٹلایا نہیں جاتا۔ خواب ہے، خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی برا کہتا ہے، اور نہ ہی اس پر کوئی ایسا ہے کہ کوئی کہ میری بات عقل میں نہیں آتی۔ اگر یہ خواب نبی علیہ السلام کا واقعہ معراج کی خواب کی صورت میں ہوتا تو اس میں بھی کسی کو کوئی انکار کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ جب ایک عام آدمی کے خواب کا انکار نہیں کیا جا سکتا تو پیغمبر کے خواب کا کون انکار کرتا؟ مسلمان تو مسلمان غیر مسلم اس بات کا انکار نہیں کرتا۔ لیکن معراج کا واقعہ تو ایک ایسا واقعہ ہے، اس واقعے کے سنانے کے بعد جب ابو جہل اور کافروں نے لوگوں کو، مسلمانوں کو اکسانا شروع کر دیا، دیکھو آج تو انہوں نے بہت بڑی بات کر دی ہے، چلو آج تک ہم ان کی باتیں مانتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن آج انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا۔ اس دور میں جو ضعیف الایمان لوگ تھے وہ مرتد ہو گئے۔ ضعیف الایمان لوگ، انہوں نے کہا یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی، ان کے اپنے مقدر کی محرومی تھی، ان کے اپنے نصیب کی محرومی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، وہ کفر کی طرف پلٹ گئے۔ ان کا کفر کی طرف پلٹ جانا، انکار کر دینا، یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کا واقعہ معراج کا دعویٰ جسمانی تھا، وہ خواب کی صورت میں نہیں تھا۔ اگر خواب کی صورت میں ہوتا کوئی بھی منکر نہ ہوتا، کوئی بھی تذبذب کا شکار نہ ہوتا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا اگر خواب شیئر کر دیتے ہیں تو خواب کی صورت کے اندر کوئی انکار نہیں ہوتا۔ خواب یہ آ سکتا ہے، انسان خواب میں کہاں سے کہاں پہنچ کے واپس آ جاتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے واقعہ معراج سے بعض لوگوں نے جن کے مقدر میں محرومی تھی انکار تو کر دیا، لیکن ان کا انکار اس بات کی بین دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کا واقعہ معراج کا دعویٰ جو تھا وہ بھی جسمانی تھا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے دعویٰ فرمایا ہی نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کری اپنے عبد خاص کو۔ لیلن پر جو تنوین ہے یہ تنقید کی ہے، اس کا معنی یہ بنتا ہے رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر، پورا وقت نہیں گزرا، ایک لمحہ، ایک آن، ایک گھڑی، یہاں تک کہ روایات کے اندر آتا ہے کسی نے دروازے پر دستک دی، کنڈی ہلائی، وہ کنڈی ابھی ہل رہی تھی، کسی نے پانی نکالا تو پانی ابھی گر رہا تھا، ہر چیز اپنے مقام پر موجود تھی۔ نبی علیہ السلام آنے واحد کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر مسجد اقصیٰ سے لا مکان سدرۃ المنتہا، پھر لا مکان تک، پھر واپس آئے نبی علیہ السلام اپنے بستر مبارک پر۔ وقت 1 گھنٹہ، 1 دن، 1 مہینہ نہیں لگا، بلکہ ایک آنے واحد کے اندر نبی علیہ السلام معراج کر کے واپس سے چلائے۔ اور چونکہ یہ بات بھی عقل سے بعید تھی، یہ بات عقل میں نہیں آتی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، یہ بات عقل سے بعید ہے، لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھ لینا، یہ بھی ایک قاعدہ قانون ہے، نبی علیہ السلام کا جو معجزہ کی تعریف یہی ہے کہ جو عاجز کر دینے والا ہو اور انسانی عقل سے ماوراء ہو، انسان کی عقل میں آنے والا نہ ہو، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا واقعہ معراج یہ معجزہ ہے، عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اگر یہ بات عقل میں آ جائے، تم کہتے ہو ہماری عقل میں نہیں آتی، ہم نے کہا یہی تو دعویٰ ہے کہ نبی علیہ السلام کا واقعہ معراج عقل میں نہیں آتا، اور عقل میں نہ آنا اس بات کی دلیل ہے یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، کیونکہ جو کام خلاف عقل ہو اور پیغمبر سے صادر ہو، شرعاً اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔
شرعی طور پر وہی معجزہ ہے۔ تو یہاں دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا پاک ہے وہ ذات، یعنی یہ جو دعویٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میں معراج کر کے آیا ہوں، بلکہ فرمایا کہ مجھے میرے رب ذوالجلال نے معراج کرایا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، اسرا یسر اسراف غائب فعال سے، یہ با متعدی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ لازم ہو، لازم کا مطلب یہ بن جاتا کہ نبی علیہ السلام نے سیر کی ہے، سیر کی نہیں بلکہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو سیر کرائی ہے، جس کا معنی یہ ہے سیر کرانے کا دعویٰ یہ خود رب ذوالجلال کا ہے۔ اگر کوئی انسان ناقص العقل ناقص الفہم اگر کوئی اعتراض کرنا چاہتا بھی ہے تو یہ اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ اعتراض براہ راست رب ذوالجلال کی ذات پر وارد ہوگا، کیونکہ دعوت اس نے کیا ہے، اتنا بڑا کام ہے۔ میں آپ کی ایک بات عقلی بات سوچ کر سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں اگر کسی طاقت کا مظاہرہ کروں، طاقت کا مظاہرہ کر کے آپ کو بتاؤں، یہ مثال ہے سمجھنے کے لیے، میں کہوں کہ میں نے ایک پتھر پھینکا ہے جو مسجد کی چھت سے ٹکرا گیا ہے، زور سے میں نے اوپر پھینکا، مسجد کی چھت سے ٹکرا گیا، تو یہ بات عقل میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ مسجد کی چھت تو اتنی بڑی تو دور تو نہیں ہے نا، یہ قریب ہی ہے نا، یہاں تک تو پہنچ جانا ہے، بچہ بھی پھینکے تو پہنچ جائے گا۔ یہ میں نے یوں مثال دی ہے کہ یہ بات عقل میں آتی ہے، یہ بات عقل سے دور نہیں ہے، مان لیں گے۔ میں نے بیٹھے بیٹھے زوردار پتھر پھینکا، مسجد کی چھت کو لگا، پھر وہ نیچے آ گیا، یہ بات عقل سے بعید تو نہیں ہے نا۔ اور اگر میں یہ کہوں میں نے اتنا زوردار پتھر پھینکا وہ پہلے آسمان کو ٹکرا کر پھر وہ واپس آ گیا، تو مجھے بتائیں اب آپ کیا کہیں گے میرے بارے میں کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ لا مالا یہ جھوٹ پر مبنی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات جو عقل میں نہیں آنے والی۔ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر باشد، ہم نے کوئی نبوت اور پیغمبر کا نہ دعویٰ کیا نہ کوئی ہم نبی ہیں، تو یہ کوئی معجزہ تو نہیں ہو سکتا، نہ یہ معجزہ ہے نہ اتنی طاقت ہے، یہ بات عقل سے ماورا ہے، یہ بات بالکل جھوٹ پر مبنی ہوگی، اس میں کوئی صدق والی بات نہیں ہو سکتی۔ اچھا اب میں یہ کہوں یہ کچھ اس سے بھی زیادہ بلندی ہے، جیسے چھت ہے نا، چھت سے کئی گنا زیادہ بلندی ہے، لیکن اس سے اوپر بھی چھت ہے، جہاں آپ جانتے ہیں میں اگر پتھر ماروں تو شاید نہ پہنچے، کوئی اور طاقتور انسان ہو جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے اور اس کی پریکٹس ہے پتھر پھینکنے کی، اگر وہ دعویٰ کر دے میں نے پتھر پھینکا اتنے میل کی مسافت پر چلا گیا، پھر بھی بات مان لیتے ہیں کیونکہ میری طاقت میں کم ہوں اور مجھ سے کوئی چھوٹا بچہ ہے وہ طاقت میں اور کم ہے، چھوٹا معصوم بچہ جو پتھر کو اٹھا کے خالی آگے رکھ نہیں سکتا، اگر اس کے بارے میں کوئی دعویٰ کر دے اس نے پتھر مارا اور اس مسجد کی چھت کو ٹکرا گیا تو تب بھی ہم نہیں مانیں گے، ہماری بات کو ماننے کے بھی اتنی طاقت بڑی بات نہیں ہے، کوئی زیادہ طاقتور ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کے اندر مظاہرہ کرنے والے کی طاقت کو دیکھا جاتا ہے کہ مظاہرے کرنے والے کی طاقت کتنی ہے۔ جو بچہ معصوم ہے جو دور تک بھی نہیں پھینک سکتا اس کا دعویٰ ہوگا تو جھوٹا ہو جائے گا۔ آپ اور ہم دعویٰ کریں کہ میں نے پتھر پھینکا ہے یہ اس چھت تک پہنچ گیا ہے، یہ صحیح ہو سکتا ہے، اتنی طاقت ہے، اور اگر کوئی سے زیادہ ہے طاقت تو لازمی بات ہے پھر طاقت والے کو دیکھنا پڑے گا۔ تو معنی یہ ہے جو بھی دعویٰ کرتا ہے کسی کام کا اس کی طاقت کا اندازہ لگانا ہوتا ہے، اگر اس کی طاقت ہے اس کی طاقت عقل میں آتی ہے یہ اتنا طاقتور ہے، بچہ پھینکے اور دعویٰ کرے میرا پتھر چھت تک پہنچ گیا ہے، یہ جھوٹ پر مبنی ہوگا، یہ محال ہوگا، ناممکن ہوگا۔ اور اگر کوئی بڑا آدمی دعویٰ کر دیتا ہے یہ بالکل صحیح ہے، عقل میں آنے والا ہے اور اس سے بھی زیادہ بلندی ہے، پھر طاقت والا زیادہ ہے، اس کی طاقت کا اندازہ لگا کر پھر بھی ہم کہیں گے یہ صحیح ہے۔ اب معنی یہ بنا، نتیجہ یہ نکلا کہ جو بھی کام ہوتا ہے اس میں کام کرنے والے کی طاقت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی، اب یہ دیکھیں جو واقعہ معراج ہے نا یہ بہت بڑا کام ہے، چھوٹا کام تو ہے نہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہاں سے پھر سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے لامکان تک، پھر آنے واحد کے اندر اپنے
اپنے حبیب علیہ السلام کو واپس پہنچا دینا اور اپنے بستر پر سلا دینا، یہ بہت بڑا کام ہے، عقل میں آنے والا تو نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا یہ کام کرنے والا کون ہے، یہ دعویٰ کرنے والا کون ہے۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا جس نے یہ دعویٰ کیا ہے اس کے اندر یہ طاقت ہے یا نہیں ہے۔ اگر تم جیسے میں نے مثال دی، چھوٹا بچہ کہے، معصوم بچہ، میرا پتھر آسمان تک، یہ چھت تک پہنچ گیا ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ آپ اور ہم جیسے کوئی بندہ کہہ دے یہ بات مان لیں گے کہ اس میں تھوڑا طاقت زیادہ ہے، اس کا مطلب یہ کام کرنے والے کی طاقت کو دیکھا جاتا ہے۔ تو معراج کرانا یہ دعویٰ خود رب ذوالجلال کا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یہ کام تمہاری عقل سے بعید ہے لیکن تم اس کی طرف نہ جاؤ، یہ دعویٰ میرے محبوب نے تو نہیں کیا بلکہ یہ دعویٰ خود رب ذوالجلال نے فرمایا ہے۔ تم یہ دیکھو، تم یہ بتاؤ اپنے عقلوں کے ذریعے سے کیا رب اتنی بات پر طاقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ یقیناً ہمارا رب طاقت رکھتا ہے۔ جب وہ رب طاقت رکھتا ہے تو معراج کا واقعہ کسی صورت میں بھی جھوٹ نہیں ہو سکتا بلکہ یہ حقیقت پر مبنی ہوگا، جو رب نے فرمایا بالکل بھی وہ عین ہی وہ حق ہے۔ اس لیے فرمایا رب ذوالجلال نے میرے محبوب پر اعتراض نہ کرو، اگر اعتراض کرنا ہے تو میری ذات کی طرف دیکھو، اور جب میری ذات کی طرف دیکھو گے تو میری ذات سبحان الذی، میری ذات تمہیں پاک نظر آئے گی۔ میری ذات کسی قسم کے عیب والی نہیں ہے، میری ذات عیب سے منزہ، مبرہ، مصفہ ہے، پاک ہے، اس پر کوئی قدغن نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی بے عبدہی، بے عبدہی میں با علماء فرماتے ہیں کہ 10 معنی کے لیے آتی ہے، لیکن یہاں پر با جو ہے با مصاحبت کی ہے، اور با مصاحبت کا لیا جائے تو اس کا معنی مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو سیر کرائی تو سیر 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ سیر کرانے والا جس کو سیر کرواتا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اور اگر سیر کرانے والا ساتھ نہ ہو، کسی کو رقم خرچ کر کے، کسی کو بھیج کر وہ سیر کروا دیتا ہے، یہاں کون سا معنی ہوگا؟ یہاں با مصاحبت کی ہے، اور با مصاحبت کی بتاتی ہے کہ ما قبل اور ما بعد دونوں فعل مذکور کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے سیر کراتے وقت نبی علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ تھے، خود رب ذوالجلال بھی سیر کرانے میں نبی کے ساتھ ساتھ تھا۔ اپنی شان کے لائق لے جانے والے جبرائیل امین تھے، لیکن رب بھی حبیب علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھا۔ اور فرمایا سیر کرائی کب؟ لیلہ، رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر، کرائی بھی رات کو، کیونکہ میں نے اس سے پہلے کچھ جمعۃ المبارک میں ایمان بالغیب پر بیان کیا۔ ایمان بالغیب کا معنی یہی ہے کہ جو بات دیکھی نہ گئی ہو، بس زبان مصطفیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے، جیسے کہ خزیمۃ الانصاری نے نبی علیہ السلام کے گھوڑے کے فیصلے کے بارے میں شہادت دے دی کہ نہیں، نبی علیہ السلام نے گھوڑا خریدا ہے، برحق ہے، تم نے کمال کر دیا، لیکن آج ہماری طرف سے تمہیں بھی اعزاز یہ ملتا ہے کہ آج کے بعد جس مقام پر بھی 2 گواہوں کی ضرورت پڑ جائے، عقد نکاح ہو یا عقد بیع ہو، جہاں ضرورت پڑتی ہے 2 مرد آ کے مسلمان بالغ وہ گواہی دیں۔ اے خزیمہ اگر تم اکیلے گواہی دے دو گے، اکیلے کی گواہی کو 2 کے گئے مقام سمجھ لیا جائے گا۔ نکاح ہو رہا ہو، خالد خزیمہ کو بٹھا دو، عقد بیع خالد خزیمہ، یہ خصوصیات ہیں حضرت خزیمۃ الانصاری کی، لیکن کیا تھا؟ ایمان بالغیب تھا۔ یہی تو فرمایا رات کے وقت کسی نے دیکھا نہیں ہے، نہ آتا نہ جاتا، اس لیے سرکار نے، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے دن کے وقت سیر کرائی، فرمایا رات کے وقت کسی نے بھی نہیں دیکھا، لیکن نہ ذکرنے کے باوجود جو ماننے والے ہیں وہ صاحب ایمان ہے، جو نہیں ماننے والے یہاں تک کہ ضعیف الایمان بھی الگ ہو جائیں، مرتد ہو گئے کہ یہ ہم بات ماننے کے لیے نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رب نے فرمایا میں نے محبوب علیہ السلام کو سیر کرائی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی کی اللہ تعالیٰ نے ایک اور تعریف فرمائی، اور وہ کیا فرمایا؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ، حولہ، حول کہتے ہیں ارد گرد ہو۔ دیکھیں مسجد جو ہوتی ہے، مسجد کوئی بھی مسجد ہو، جب اس جگہ کی نیت کر لی جائے یہ جگہ مسجد ہے تو بس نیت کر لینے سے وہ جگہ مسجد کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کی خصوصیات ہے
اس کی فضیلت ہے۔ گھر میں نماز پڑھو الگ ثواب ہے، مسجد میں نماز پڑھو الگ ثواب ہے، اعتکاف کرو، نوافل پڑھو، عبادت کرو، اللہ کی عبادت کے لیے وہ گھر بنایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب مسجد کے حصے کے اندر نیت کر لی جاتی ہے، اب کوئی ناپاک چیز اس جگہ پر اب نہیں بنا سکتے۔ مثال کو طرف واش روم وغیرہ بھی بنائے جاتے ہیں، لیکن یہ جو مسجد کی حدود سے باہر کا حصہ ہوتا ہے وہاں پر بنائے جاتے ہیں۔ ایک حصے کے اندر جب نیت کر لی جائے اس کا یہ حدود اربع یہ مسجد کا حصہ ہے، اس کے بعد کچھ باہر نہیں بنایا جاتا، یعنی اس کے اندر ناپاک چیز نہیں بنائی جاتی۔ اب کیوں؟ فرمایا یہ مسجد کی حد ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے برکتیں رکھ دی ہیں، رحمتیں رکھ دی ہیں، لیکن کسی مسجد کے بارے میں یہ نہیں فرمایا مسجد کے اندر بھی برکتیں اور مسجد کے باہر چاروں طرف برکتیں ہوں، یہ کہیں نہیں فرمایا۔ کسی مسجد کے بارے میں یہ نہیں فرمایا، اور یہ بات عقل میں بھی آتی ہے۔ مسجد کے اندر تو برکتیں ہیں، مسجد تو خدا کا گھر ہے، اس میں رحمت کا نزول ہے، چاروں طرف تو بازار بھی ہیں، گلیاں بھی ہیں، روڈ بھی ہیں، جوتے بھی پہن کے آتے ہیں، گندگی بھی ہے، بلکہ گندگی کا ڈھیر بھی سامنے نظر آ جاتا ہے، تو وہاں برکتیں تو نہیں ہیں۔ لیکن مسجد اقصی یہ وہ بابرکت مسجد ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصی کی تعریف کے اندر فرمایا مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس کے اندر بھی ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں اور اس کے باہر ارد گرد بھی ہم نے وہاں پر برکتیں رکھ دی ہیں۔ اس کے ارد گرد والصلوات والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ ہماری قولی عبادت، فعلی عبادت، بدنی عبادت للہ تیری ذات کے لیے ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ کی طرف حاضر ہونا، مولا کریم ہماری جو بھی عبادت ہے، قولی بھی ہے، فعلی بھی ہے، بدنی بھی ہے، مالی بھی ہے، مولا یہ سب للہ تیری ذات کے لیے ہے۔ آگے سے اللہ رب العزت نے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے اندر کیا ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس کوئی مہمان آتا ہے نا، اپنی اپنی زبان ہوتی ہے، اپنا اپنے طور طریقے ہیں، اہلا وسہلا مرحبا، کوئی خوش آمدید کہتا ہے، کوئی ویلکم کہتا ہے، کوئی جی آئے نو کہتا ہے، یہ اپنے اپنی زبان ہوتی ہے، لغت ہوتی ہے، انداز ہوتا ہے جی۔ ہم اس کو کوئی موسٹ ویلکم کرتا ہے، اپنے اپنے انداز کے اندر ہم اس کو خوش آمدید کہہ رہے ہوتے ہیں، اہلا وسہلا مرحبا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے، اللہ رب العزت نے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجا، السلام علیکہ، کاف ضمیر خطاب کی ہے، جو سامنے بیٹھا ہو، میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، میں مخاطب ہوں، تم مخاطب ہو، میرا کلام یہ خطاب ہے، تم سامنے ہو تبھی تم مخاطب ہو، تمہاری میں آپ تم کے الفاظ جب استعمال کروں گا جب تم میرے سامنے موجود ہو۔ اگر کوئی میرے سامنے موجود نہیں ہے، میں اس کے بارے میں کوئی بات آپ کو بتانا چاہوں، میں کہوں گا وہ آیا تھا، اس نے کل یہ بات کی، اس نے یہ کہا تھا، یہ غیب کی باتیں چلی جاتی ہے۔ اور جب سامنے ہو پھر خطاب کی بات ہوتی ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، آپ سے خطاب کر رہا ہوں۔ یہ سامنے خطاب اس وقت ہوتا ہے جب کوئی سامنے موجود ہو۔ رب نے فرمایا السلام علیکہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پر سلام بھی ہو، ایھا النبی، اے نبی آپ کی ذات پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا کی رحمت بھی ہو اور خدا کی برکت بھی ہو۔ قربان جائے اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا اعزاز۔ علامہ اقبال نے کہا تھا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ خود رب ذوالجلال اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر سارے حجابات اٹھا کر حبیب علیہ السلام کو سامنے بٹھا کر فرما رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربان جائیے اس موقع پر نبی علیہ السلام میں نے بتایا کہ پیدا ہوئے تو رب حبلی امتی کی سزائے، پیدا ہوئے تو رب حبلی امتی۔ جب اعزاز انعام و اکرام کے ساتھ نبی علیہ السلام کو معراج کے لیے بلایا گیا، براق پر بٹھایا گیا، تب بھی اپنے امت کی یاد آئی۔ اور جب اللہ کی بارگاہ میں موجود تھے، رب ذوالجلال اپنے حبیب علیہ السلام پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے، تب بھی اپنی امت کو یاد کیا۔ اور عرض کی باری تعالیٰ صرف میری ذات پر سلام نہ ہو بلکہ سلام کے ساتھ السلام علینا
وعلی عباد اللہ الصالحین، اے باری تعالیٰ صرف میرے اوپر نہیں، یعنی اللہ نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیج دیا نا. اب میں آپ کو دوسرے انداز میں سمجھاؤں. اگر کوئی بندہ آج اس دور کے اندر کسی بڑے آدمی کے پاس چلا جائے، ہم میں سے آپ میں سے کوئی وزیر اعظم کے پاس چلا جاتا ہے، وزیر اعظم نے جاتی اپنی نوازشات کے دروازے کھول دیے کہ تمہیں جو جو چاہیے بتاؤ کیا چاہیے، تو آدمی اپنی سوچ کے مطابق مانگے گا، اپنی فکر کے مطابق مانگے گا، اپنی ضروریات کے مطابق مانگے گا. مجھے کمرہ چاہیے، مکان چاہیے، گاڑی چاہیے، یہ چیزیں میری ضروریات کی، بس وہ پوری کر دی جائے، بس مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. وہ دے دیا. کوئی زیادہ مخلص ہے، اخلاص والا ہے تو اپنے علاقے کی بھی تھوڑی بہت بات کر لے گا، اپنے علاقے کی بات، ہمارے علاقے کے اندر فلاں چیزوں کی کمی ذرا وہ بھی مہربانی ہو جائے. اس کے علاوہ نہیں. کون مانگتا کہ جناب وزیر اعظم صاحب آپ نے مجھے بلایا ہے، مجھے آپ نے اعزاز و انعام اکرام کے ساتھ نوازا ہے، اب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ اب کیا مانگنا چاہتے ہو. اگر وہ مخلص ہوگا تو وہ تو کہے کہ پورے ملک کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، ہاں جی پورے ملک کا نظام خراب ہے، اس کو صحیح کرنا ہے تو کر کے دے دو. تو ایسا کون کرے گا؟ اس کو پتہ کہ اس طرح بات کروں گا وزیر اعظم ابھی سے دھتکار دے گا. اس کے میں نے تجھے اپنی تعریف کے لیے بلایا تھا، انعامات و اکرام کے لیے، اس لیے تو نہیں بلایا تھا تو آ کر میرے اوپر یہ اعتراضات کرے اور تو مجھے کہے کہ پورا ملک، بلکہ ملک جیسا بھی ہے تو ابھی کہے کہ ملک کے وزیر اعظم تمہاری وجہ سے ملک کے خوشحالیاں آ گئی ہیں، ملک جو ہے عروج پر جا رہا ہے. یعنی ٹوٹل جھوٹی موٹی تعریف تمہیں کرنی ہے. معاذ اللہ، میں نے بند الفاظوں میں سب کچھ سمجھا دیا. لیکن اس کے باوجود وہ بندہ صرف اپنی ذات کے لیے مانگتا ہے اور کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا. لیکن قربان جائیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا بڑا مقام ملا، سارے حجابات اٹھا کر ہر ایک چیز کو ہٹا دیا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سامنے موجود ہیں. خود سرکار نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا میں نے دیدار کیا ہے. اپنے سر کی آنکھوں کے ساتھ میں نے رب ذوالجلال کا دیدار کیا ہے. اور میں نے رب ذوالجلال کا دیدار کیا. رب ذوالجلال نے مجھ سے پوچھا، فرمایا میرے محبوب بتا کہ یہاں آسمان پر فرشتے کیا کر رہے ہیں. میں نے عرض کی باری تعالیٰ میں تو نہیں جانتا. رب ذوالجلال نے اپنی شان قدرت کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو میرے شانوں پر رکھا. سرکار فرماتے اس کے بعد فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، رواه بخاری اور مسلم اور مشکاۃ شریف کے اندر موجود ہے. سرکار فرماتے پہلے تو میں نہیں جانتا تھا، لیکن رب ذوالجلال نے جب اپنا دست قدرت میرے شانوں پر رکھا فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، سرکار فرماتے پھر اس کے بعد کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کو میں نہ جانتا ہوں، بلکہ جو کچھ بھی آسمانوں میں تھا میں وہ بھی جان گیا اور جو کچھ زمینوں میں تھا سب کچھ میں وہ بھی جان گیا. لیکن اس موقع پر بات میں یاد کر رہا تھا جب انعام و اکرام کا وقت آیا نا، رب نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، آپ پر رحمت ہو، آپ پر رب کی برکت ہو. اس موقع پر بھی ہم سب کے نبی آخر الزمان نے اپنی امت کو بھلایا نہیں ہے بلکہ پوری امت کو یاد رکھا. اللہ کی بارگاہ عرض کی السلام علینا، علینا میں جمع متکلم کی ضمیر ہے، علینا جمع متکلم کی ضمیر ہے. معنی یہ ہے اے اللہ فقط میری ذات پر سلام نہ ہو، السلام علینا، بلکہ ہم سب پر تیرا سلام ہو. وعلی عباد اللہ الصالحین، بلکہ میری امت میں سے جو نیکوکار ہیں. السلام علینا کے اندر سب آ گئے، السلام علینا سب آ گئے، گناہگار بھی آ گئے، سیاکار بھی آ گئے، نیکوکار بھی آ گئے، غوث بھی آ گئے، کتب بھی آ گئے، ابدال بھی آ گئے، سب آ گئے. لیکن پھر فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ خاص طور پر تیری مخلوق میں سے میری امت میں سے جو نیکوکار ہیں مولا تیرا ان پر بھی سلام ہو. فرشتوں نے آواز دی، ہم اس بات پر شہادت دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ معراج کے واقعہ میں ہوا، یعنی گواہی دی فرشتوں نے. ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور عبد خاص ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فاوحى الی عبدی ما اوحى، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی طرف وحی کی. کیا وحی کی؟ فرمایا جو اس نے وحی کرنا تھا وہ محبوب کی طرف وحی کر دیا، جو وحی کرنا تھا وہ وحی کر دی، جو دینا تھا وہ دے دیا.
لیکن میں نے بتایا نبی علیہ السلام گئے اللہ کی بارگاہ میں کیا تحفہ لے کر گئے؟ اپنی شان کے لائق یا اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہماری قولی عبادت، فعلی عبادت، بدنی عبادت تیری ذات کے لیے۔ اور جب وہاں اللہ رب العزت نے اعزاز و انعام و اکرام کے ساتھ جو نوازنا تھا وہ نوازا، جب واپس بھیجا فرمایا محبوب اب آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم میزبان ہیں، میزبان مہمان کو کیا کچھ عطا کرتا ہے۔ یہ ایک پیارا جملہ ہے، پیاری سی بات ہے۔ مجھے بتائیں آپ بھی جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، ہر بندہ جاتا ہے، ہم کہیں مہمان ہوتے ہیں، میزبان ہمیں کچھ تحائف دیتے ہیں، میزبان ہمیں کچھ تحائف بھی دیتے ہیں۔ اچھا کیا تحائف دیتے ہیں؟ ہم کہیں گے کہ جو اس کے اختیار میں ہوتا ہے، جو اس کی استطاعت میں ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آتے ہوئے ہمیں جناب سونے کی ٹکیا دے دیں، چاندی جوہر مالا مال، اس طرح نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ ایسے دیتے بھی ہیں، جن کے پاس پیسہ وہ بھی دیتے ہیں ایسے۔ ایسا بھی ہے نا، آپ نے سنا ہوگا کئی مرتبہ کہ شادی کی تقریبات ہوئی، شادی کی تقریبات کے اندر جتنے معزز مہمانوں کو بلایا گیا ان کو ساتھ ساتھ سونے کی کچھ نہ کچھ چیزیں گفٹ بھی کی گئی، تو دیتے لوگ، یہ الگ چیز ہے۔ تو جو دیتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق دیتا ہے۔ کوئی اور غریب آدمی کچھ بھی نہیں دے سکتا، تھوڑا سا عطر دے دیا، خوشبو دے دی۔ اچھا ایک بات اور بھی پیاری کر دوں، جب بھی ہمیں کوئی عطر دے نا، عطر سے مراد مطلقاً تحفہ ہے۔ وہ تحفہ عطر مراد نہیں ہوتا، دراصل ایک محبت کا تبادلہ خیال ہوتا ہے، یعنی اس کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو کسی کے تحفہ کو حقیر نہ جانا کرو، بلکہ اس نے اپنی محبت کے ساتھ ساتھ تمہیں یہ چیز دی ہے، چاہے اس نے آپ کو امامہ شریف گفٹ کر دیا، آپ کو ٹوپی شریف گفٹ کر دی، گفٹ کرنے کے اندر کوئی کتاب، کوئی کاپی، کوئی ڈائری، کوئی پانی، کچھ بھی کر دیا، اس کا یہ نہ دیکھو یہ قیمتی ہے، یہ اس کی پیسے کی ویلیو کچھ نہیں ہے، یہ نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو اس نے تمہاری عزت کتنی کی ہے، اس نے اپنی محبت کا اظہار کتنا کیا ہے، تو ہمیں کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ تو ایک بات ہوئی ہے، جب بھی کوئی کسی کو تحفہ دیتا ہے تو اپنی طاقت کے مطابق دیتا ہے، یا پھر وہ یہ جس کو اچھا سمجھتا ہے، بہتر سمجھتا ہے، وہ تحفہ دیتا ہے۔ اب یہاں اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ السلام کو ایک تحفہ دے کر واپس بھیج رہا ہے۔ اے محبوب اپنی گناہگار امت کی طرف جا رہے ہو، اب میرے پاس آئے ہو، تم میرے مہمان ہو، میں آپ کا میزبان ہوں۔ اے محبوب میں اپنی شان کے لائق تمہیں ایک تحفہ دے رہا ہوں، اپنی شان کے لائق تمہیں تحفہ دے رہا ہوں۔ اے باری تعالیٰ وہ تحفہ کیا ہے؟ فرمایا محبوب جب تو میرے پاس آ رہا تھا اور اس وقت تو یہ کہہ رہا تھا میری امت گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، بدکار ہے، میری امت کا کیا بنے گا؟ محبوب اسی کا جواب میں ایک تحفہ دے رہا ہوں، وہ تحفہ لے جاؤ، آپ کا جو امتی اس تحفے کو قبول کر لے گا میں رب وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، میں رب وعدہ کرتا ہوں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اب میرے خیال میں آپ سمجھ گئے وہ تحفہ کیا ہے۔ دیکھیں سمجھانے کے لیے جملے ہوتے ہیں، باتیں کچھ سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ رب چاہتا تو فرما دیتا محبوب تم میرے پاس آئے ہو، اب چونکہ میں اپنی شان کے لائق تمہیں کچھ زمین کا حصہ گفٹ کر دیتا ہوں، کچھ پلاٹ الاٹ کر دیتا ہوں، کچھ زمین تمہیں دے دیتا ہوں، ہے جی مکان بنایا تمہیں دے دیتا ہوں، کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ جواہر یہ دے دیتا ہوں، ایسا نہیں فرمایا، کیونکہ یہ ساری چیزوں کے مالک و مختار تو رب ذوالجلال نے زمین پر ہی کر دیا تھا کہ محبوب آپ زمین پر ہو، لیکن بظاہر ہر بندہ سمجھتا کہ یہ عام انسان ہے۔ فرمایا محبوب میں نے پوری کائنات کا آپ کو مالک و مختار بنا دیا ہے، محبوب اگر آپ اس پہاڑ کو حکم دیں یہ سونے کا بن جائے، محبوب آگے اس کو حکم دیں یہ چاندی کا بن جائے، یعنی دنیاوی طور پر تو کوئی کمی نہیں ہے نا، ساری کائنات کے مالک و مختار تو ہیں، لیکن پھر رب نے جو ایک تحفہ دیا میں اس تحفے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ باتیں بنا رہا ہوں، اس تحفے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ رب نے جو تحفہ دیا، فرمایا محبوب میں اپنی شان کے لائق جس چیز کو بہت زیادہ اہم سمجھ رہا ہوں، میری نظر کے اندر اگر کسی چیز کا ایک مقام ہے، ایک رتبہ ہے جو میری شان کے لائق ہے کہ میں آپ کو تحفہ دوں، وہ کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز کا تحفہ میں آپ کو عطا کر رہا ہوں، نماز کا تحفہ میں آپ کو عطا کر رہا ہوں۔ محبوب آپ کی امت کی بڑی فکر ہے، بس آپ امت سے کہہ دیں یہ میں نے ایک ایسا تحفہ دیا ہے
ایک ایسا تحفہ دیا ہے محبوب آپ کی امت 50 نماز ادا کرتی رہے دن کے اندر، بس 50 نماز کے بدلے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ اچھا میں نے کہا نا نماز کا تحفہ، تو ذہنوں میں بات آئی، ہم نے سمجھا کوئی بہت بڑا تحفہ، یعنی یہ ہمارے ذہنوں میں، کیونکہ ہمارے ذہن ناقص العقل ہے، ناقص الفہم، ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی، یعنی کہ قدر والے قدر شے کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی اس بات کی قدر اللہ جانتا ہے کہ نماز کے اندر کیا مقام ہے، اور دے کس کو رہا ہو، اپنے حبیب علیہ السلام کو، لازمی بات اس میں اپنی شان کا بھی خیال ہے، نبی علیہ السلام کی شان کا بھی خیال ہے۔ اتنا عظیم المرتبہ تحفہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا محبوب 50 نماز لے جاؤ۔ اب جب نبی علیہ السلام واپسی تشریف لائے نا، آقا علیہ السلام چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بتائیے حضور آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں، لازمی بات ہے جب کوئی آدمی کسی بڑے پاس سے ہو کر واپس آتا ہے بتاؤ کیا لیا، کیا ملا، کیا کچھ پایا؟ تو پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، آپ نے فرمایا کہ اے کلیم اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا اکرام، یہ تعظیم، یہ بڑا انعام اکرام کہ اس نے بغیر حجابات کے مجھے اپنا دیدار کرا دیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے بغیر حجابات کے مجھے اپنا دیدار کرایا، اور جس دیدار کے لیے اے کلیم تم تمنا کرتے رہے، تم خواہش کرتے رہے رب آرنی، اے باری تعالیٰ مجھے اپنے آپ کو دکھا دے، مجھے اپنا دیدار کرا دے، رب نے فرمایا لن ترانی، اے کلیم تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، یعنی تو میرا دیدار نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ میں نے ابھی تمہاری آنکھوں کے اندر وہ طاقت نہیں رکھی کہ تم میرے انوار و تجلیات کو تم دیکھ سکو۔ لیکن فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر کتنا انعام کیا، کتنا کرم کیا، آپ تمنا کرتے رہے، رب ذوالجلال نے منع کر دیا، اور میں تو آرام کر رہا تھا حضرت ام ہانی کے گھر میں تو نیند میں تھا، میں تو سو رہا تھا، جبرائیل لینے کے لیے آ گئے، رب ذوالجلال ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اللہ رب العزت آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، رب ذوالجلال نے مجھے خود بلایا، انعام اکرام، اور جاتے جاتے مجھے 50 نماز کا تحفہ بھی دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا عرض کی حضور 50 نماز کا تحفہ آپ کی امت پر بھاری ہو جائے گا، 50 نمازیں پڑھنا مشکل ہو جائیں گی، لہٰذا ابھی وقت ہے، ابھی آپ لگے ہاتھوں چلے جاؤ اللہ کی بارگاہ میں کچھ نمازیں کم کرا دو، اللہ کی بارگاہ میں جاؤ یا اللہ تھوڑی نمازیں کم ہو جائیں، میری امت نہیں پڑھ پائے گی۔ نبی علیہ السلام واپس گئے اللہ کی بارگاہ کے اندر، اللہ رب العزت نے پوچھا، فرمایا محبوب بتائیے، یا اللہ تھوڑی نمازیں کم ہو جائیں، میری امت شاید نہ پڑھ پائے، مشکل ہو۔ اب اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، یہ حدیث پاک ہے، سرکار فرمایا میرے رب نے فرمایا جاؤ میرے حبیب میں نے 5 نمازیں کم کر دی ہیں، بس 45 نمازیں پڑھ لیں، 45 نمازیں پڑھ لیں۔ پھر واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر مشورہ دیا، دیکھیں نا امت نبی علیہ السلام کی ہے، مخلوق رب ذوالجلال کی ہے، انداز دیکھیں اللہ کے محبوب بندوں کے، ہاں جی اللہ کے محبوب بندوں کے، بار بار موسیٰ علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں، بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں حضور آپ واپس ہیں، ابھی نمازیں بہت زیادہ ہیں۔ نبی علیہ السلام جاتے رہے، ہر مرتبہ اللہ رب العزت نے 5 نمازیں کم کر دی، ہر مرتبہ 5 نمازیں کا 9 چکر لگا دی، 45 نمازوں کو کم کرا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے مزاجوں کو سمجھتے ہوئے پھر بھی فرمایا کہ حضور 5 بھی نہیں پڑھیں گے آپ، یہ بھی بھاری ہے، 1 چکر اور بھی لگائے، 1 چکر اور بھی لگائے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں اے کلیم اب مجھے شرم آتی ہے، اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں بار بار جاتا ہوں۔ رب نے یہ فرمایا محبوب 50 نمازوں سے بچ تو 5 گئی ہیں، لیکن محبوب میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ ان کے ثواب کے اندر کمی کروں، محبوب میرا یہ تجھ سے وعدہ ہے 50 نہیں پڑھیں گے 5، لیکن ثواب میں 50 کا ہی عطا فرما دوں گا، ثواب 50 کا ہی عطا کر دوں گا۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے ہو کر واپس آ گئے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی واپسی پر آ کر میں آخر میں ایک جملہ کہہ کر بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ کہا، آپ واپس چلے گئے، اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کر دیا، کیونکہ فی زمانہ اس دور سے لے کر آج تک قیامت تک کے لیے جو سستا کام ہے، نہ بل آتا ہے، نہ جس پہ ٹیکس لگتا ہے، نہ کوئی پوچھ گچھ ہے، وہ ہے کسی پر بھی اعتراض کر دینا۔ تم اعتراض کر دو، آپ میرے اوپر کر دو، میں آپ کے اوپر کوئی اعتراض کرو، کوئی بل نہیں آتا، نہ اس پر کوئی ٹیکس ہوتا ہے۔ اچھا اس پر شاید ٹیکس ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کچھ اعتراضات بھی کم ہو جاتے، لیکن اس پر کوئی ٹیکس لگتا ہی نہیں ہے، اعتراض ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے اعتراض کیا معترضین نے، دیکھیں جی تم کہتے ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم غیب ہے، اگر سرکار کے پاس علم غیب تھا تو سرکار کو یہ پتہ نہیں تھا میں ابھی جا رہا ہوں 50 نماز لے کر، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے واپس بھیجیں گے، میں ایک چکر لگا کر پھر جاؤں گا، پھر واپس بھیجیں گے، پھر جاؤں گا، 9 چکر لگانے پڑیں گے۔ اگر سرکار کو علم ہوتا تو اس موقع پر بیٹھ کر نہ کہتے یا اللہ مجھے بار بار چکر لگا کر جب 5 ہی پوری کرنی ہے تو مولا ابھی سے 5 نمازیں دے دے، تو سرکار کے پاس علم غیب نہیں ہے، معاذ اللہ سے معاذ۔ اعتراض کرنے والوں نے کر دیا، سمپل سی بات ہے، کوئی اس میں چارج نہیں ہے۔ لیکن بات سنیے، میں اس کا ایک سادہ سا جواب دیتا ہوں تاکہ وہ بات عقل میں بیٹھ جائے۔ عقلی بات یہ ہے، اس میں نقلی دلائل بھی موجود ہیں، لیکن عقلی بات یہ ہے، 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر یہ اعتراض نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کیا جائے، یہی اعتراض پھر رب ذوالجلال کی ذات پر بھی تو ہو جائے گا کہ اچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں تھا، رب کو تو علم تھا، رب تو جانتا ہے، اس پر تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تمہاری بات رکھتے ہو ہم نے مان لیا، تھوڑی دیر کے لیے ہم نے فرض کر لیا نبی کو علم نہیں تھا، رب کو تو علم تھا میرا محبوب جائے گا، پھر واپس آئے گا، پھر جائے گا، پھر واپس آئے گا، تو میں کیوں نہ پہلی مرتبہ 5 نماز ادا کر دوں۔ رب تو جانتا تھا۔ بات یہ نہ تھی، بلکہ یوں سمجھ لیے اللہ اور اس کے رسول کے ہر قول فعل میں ہزار حکمتیں ہوتی ہیں، جس کو سمجھنے کے لیے انسان کی عقل ناقص ہوتی ہے، وہ سمجھ نہیں سکتی۔ اصل کے اندر جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے دیدار کی تمنا کی، رب نے فرمایا کہ محبوب اے میرے کلیم تو میرا دیدار نہیں کر سکے گا، میرا دیدار نہیں کر سکے گا۔ لیکن وہ موقع ایسا تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے کلیم تو نے تمنا کی ہے، آرزو کی ہے، دعا کی ہے، اب کیونکہ میں نے تمہاری آنکھوں کے اندر وہ تالاب نہیں رکھی اور میں نے وہ اس کے اندر قدرت نہیں رکھی کہ تو میرا دیدار کر سکے، لیکن میں نے ایسا کر دیا ہے، اس کا جواب آج میں نے دے دیا، میرا محبوب میرے پاس آئے گا، یہ مجھے دیکھے گا، یہ میرا دیدار کرے گا، جب فوراً تمہارے پاس جائے گا تم میرے محبوب کا دیدار کر لیا کرنا، وہ میرے پاس آئے گا، پھر وہ میرا دیدار کرے گا، پھر وہ تمہارے پاس آئے گا، میرے محبوب کا دیدار کر۔ میرے محبوب کا دیدار ایسا ہے کہ جیسے تو میرا دیدار کر رہا ہے۔ لن ترانی والی بات بھی پوری ہو جائے گی اور یہ بات بھی پوری ہو جائے گی۔ اللہ پیغمبر کی بات کا رد نہیں فرماتا، اس کا حل فرما دیتا ہے۔ فرمایا میرے محبوب کا دیدار کر لو، میرے محبوب کا دیدار ہی حقیقت کے اندر وہ میرا دیدار ہے۔ تو یہ نمازیں 5 یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات ایک بہت بڑا تحفہ لے کر آئے۔ فرمایا سرکار کی معراج یہ ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ مومن کی معراج فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ نماز مومن کی معراج ہے۔ جو نماز کو خصوصیت کے ساتھ پڑھتا ہے، اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے اس تحفے کو گویا کہ وہ قبول کرتا ہے۔ نماز پڑھو، نمازوں کی دعوت دو، نمازوں کی کثرت کرو، پھر دیکھو اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور ہر پریشانی کو بھی دور کر دیتا ہے۔